کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری طرف وہ دیکھ نہیں رہا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ دے نہیں رہا۔ جانتے ہو، ایسا تب لگتا ہے جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف کہ آنکھیں ضبط نہیں کر پاتی اور دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے۔ اللہ آپ کے دل میں خیال لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور وہ آپ کو سنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پر اللہ نے انہیں چند کلمات بتائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ اللہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہو تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی آپ سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد آپ زبان سے اسے کہہ نہیں سکتے، وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہ تو دل پر قابض ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے تب بناتا ہے جب تم اس کے یکتا ہونے پر اور واللہ علی کل شیء قدیر ہونے پر ایمان لاتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا نہیں چھوڑتے۔ جب تم ساری فکریں اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، ممکن ناممکن کے فلسفوں میں خود کو نہیں الجھاتے، بلکہ اس کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے اور اس کی رحمت تم پر برسنے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتی ہے۔ اس نے عرش الہی پر تحریر کر دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو پھر جب اس نے رحیم ہونے کا وعدہ کیا ہے تو وہ تمہیں تڑپتا ہوا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارے ان خالی ہاتھوں کو کیسے دھتکار سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ تم خالی کاسہ اٹھا کر اس کے در پر جا کر فریاد کرو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے؟ وہ تمہارے سوال کو نظر انداز کر دے، وہ تو ان کی التجاؤں کو بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو کبھی اس کے در کا رخ نہیں کرتے۔ تو پھر تمہارا اس کے روبرو حاضر ہو کر التجا کرنا کیسے رد ہو سکتا ہے؟ وہ سنتا ہے ہر ایک کی، وہ ہر ایک کو نوازتا بھی ہے، لیکن اس کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کی بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا اپنی عطاؤں میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب تمہیں اپنا کچھ من پسند اپنے سوچے کے وقت پر نہیں ملتا تو تم اس کی مصلحتوں پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہو، اس کی عطاؤں پر بے یقینی کی مہر لگا دیتے ہو کہ کچھ نہیں ملتا۔ دعائیں التجائیں سب رگا جاتی ہیں، دنوں مہینوں سالوں کو انگلی کی پوروں پر ایسے گننے لگتے ہو جیسے تمہیں ساری زندگی اللہ نے صرف آزمائش میں ہی مبتلا رکھا ہو، جیسے وہ تم سے آسانی کا وعدہ کر کے بھول گیا ہو، جیسے یہ زندگی تمہارے لیے ایک آزمائش اور امتحان گاہ سے کم نہیں ہے، جیسے تم نے کبھی اس کی رحمتوں اور نعمتوں کو محسوس ہی نہ کیا ہو، کبھی نظر کے سامنے
معجزے ہوتے ہوئے نہ دیکھے ہوں۔ اس قدر مایوس و نا امید ہو جاتے ہو کہ کفر کی کلمات ادا کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، اور پھر اپنی مرادوں کے لیے غیر اللہ کے دروں کا رخ کرتے ہو، جو خود اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، جو خود سے ایک سانس تک لینے پر اختیار نہیں رکھتے، جو خود فانی ہوں، اس کے وعدے دائمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود فنا ہو جائیں گے، وہ بقا کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کروا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی ہر ناممکن دعا پر کن کہہ دے اور آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں جلد ہی ان کو خوشیوں میں بدل دے اور آپ کو وہ راحت اور سکون عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں، انشاءاللہ۔